اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بسائے اوقات ایک تنکا اپنے ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کہ کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ جی فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر میرا بدلہ دلوا دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ایک درہ مارا اور کہا کہ جب میں اسی ہی کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو اس وقت کیوں نہیں آتے؟ جب میں کسی اور کام کے لیے مشغول ہو جاتا ہوں تو پھر آ کر کہتے ہو کہ بدلہ دلوا دیجئے۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ملال ہوا۔ آپ نے اس کے پیچھے آدمی بھیجے اور اس کو بلوایا۔ جب وہ شخص آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو درہ دیا اور کہا کہ آپ جو ہے نا بدلہ لے لو۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آئے عمر، تو کتنا کمینہ تھا، اللہ نے تجھے اونچا مقام دیا ہے۔ تو کس قدر گمراہی میں تھا کہ اللہ نے تجھے ہدایت دی۔ تو کس قدر ذلت و رسوائی میں تھا، اللہ نے تجھے عزت دی اور پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب اگر ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے، تو آپ اس کو مارتے ہیں۔ کل کو قیامت کے دن آپ نے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے؟ بڑی دیر تک اسی طرح جناب عمر اپنے آپ کو ملال کرتے رہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا، ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا ہے، چلو اس کی خیر و خبر دیتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہاں جب پہنچ کر دیکھا تو ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں اور وہ بچے رو رہے ہیں اور وہ بچے چلا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت دی۔ جب قریب آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے بچے بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا پانی بھر کے بچوں کو بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دیا تھا کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور یہ سو جائیں۔ اب میرا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ وہ میری تنگی کی خبر خیر و خیریت جو ہے وہ نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، بھلا عمر کو تیرے خیال کی کیا خبر؟ وہ عورت کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور اسے ہمارے حال کی خبر ہی نہیں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے ساتھ لے کر واپس آئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کچھ کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم جو ہیں اپنے ساتھ لیے اور بوری کو خوب بھرا اور فرمایا کہ میری کمر پر یہ رکھ دیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں یہ بوری جو ہے اپنے کاندھے پر رکھتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ میری کندھے پر ہی رکھو۔ 2-3 مرتبہ میں نے اصرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا قیامت میں بھی آپ میرا بوجھ اٹھائیں گے؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، کیونکہ قیامت کے دن مجھ سے ہی اس کا سوال جو ہے وہ ہوگا۔ تو میں نہ چاہتے ہوئے اس بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے اور یہ بھی تھا کہ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کچھ کھجوریں ڈالی اور اس کو جلانا جو ہے شروع کر دیا۔ چولہے میں خود پھونک ماری، سبحان اللہ، وہ کھانا جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنجش ہوئی داڑھی میں جو ہے نا دھواں وہ نکل رہا تھا، حتیٰ کہ وہ کھانا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے کھانا نکال کر ان کو دیا اور وہ خوب ہنسی مذاق میں کھیل میں مشغول ہو گئے اور
وہ بچا ہوا کھانا دوسرے وقت کے لیے ان کو دے دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم اس کے مستحق تھے کہ بجائے حضرت عمر کے تم ہی خلیفہ بن جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفے کے پاس جاؤ گی تو مجھے وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب سے ہٹ کر تھوڑا دور جا کر بیٹھ گئے اور اس بچوں کو دیکھتے رہے۔ جب واپس آئے تو فرمایا کہ میں اس بچوں کو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ ان کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ اب میں ان کو تھوڑا ہنستا ہوا دیکھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ قاف، سورۃ طٰہٰ اور بھی بڑی بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے۔ کئی صفوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے اور بڑے زور سے رو رہے تھے۔ آپ کی حالت اس قدر ہو رہی تھی کہ آپ جو ہے نا بیمار ہو کر گر گئے۔ اللہ کا خوف اس شخص کا نام پر اتنا بڑھ گیا تھا کہ آج بھی بڑے بڑے نامور بڑے بڑے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے تھے۔ بڑے بڑے شہنشاہ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے تھے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، معمولی سا امیر بھی نہیں ہے جو اپنی قوم کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور قدر کرتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اپنے اس دوست کو ایک نئی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔